میڈم یہ آج کل ہمارے سارے ریجن میں ایک بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے. یہ جو وار کے پرسپیکٹو میں ساری دنیا اس سے متاثر ہوئی ہے، اور ہر کوئی ملک جو ہے وہ اپنے اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز، اپنی ولنریبلٹیز دیکھ رہا ہے. پاکستان میں بھی یہ بحث ہوئی اور اس سے پہلے بھی ہوئی ہے، لیکن انرجی والا جو سیکٹر ہے that's been identified as one of the worst hit. اور اس کے علاوہ اور ساری ہماری امپورٹس ہیں ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر ایوری تھنگ، اور انجینئرنگ کے ہر سیکٹر کی چیزیں ہیں جس کے اوپر اثر پڑے گا. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ریئلی ڈیسیشنس کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو گیپس ہیں اس کو ہم ریئل انداز میں ایڈریس کریں؟ تو کون سی چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ ہونی چاہیے جو آپ کے پالیسی میں ریفلیکٹ ہو؟ ہاں، بہت شکریہ آپ کا. میں اس وقت دیکھیے جو آپ لوگوں نے بھی فیل کیا اور ایک کامن آدمی نے فیل کیا، میں تو انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں، لیکن یہ کہ ایک کامن آدمی نے گیس اور پیٹرول کی شارٹیج کو اور اس کو فیل کیا. ریجن ہمارا وہی ہے، ہم کو ایمفسائز اپنے ریسورسز پہ کرنا چاہیے، اور ہم سب سے پہلا تو ہمارا اسی کے ہی سب سے پہلے تو گیس اور پیٹرول کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے ہم کو، کیونکہ یہ تو پورے خطے میں بہت ایک ایشو ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایز اے سول انجینئر پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو ہمارا موڈ آف کمیونیکیشن کو ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے ایمفسائز کرنے کی اور ڈیولپ کرنے کی. وہ موڈ آف کمیونیکیشن تھرو ریلوے نیٹ ورک ہے، تھرو روڈ نیٹ ورک ہے، تھرو ایئر لائن ہے، یا جو بھی ہے. لیکن کیونکہ ہم ایز اے سول انجینئر تو ہم ایمفسائز کریں گے کہ ریلوے نیٹ ورک اور روڈ نیٹ ورک کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا زمینی رابطہ یہ جو بائی ایئر ایک دم سے ایئر اسپیسز بند ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ بالکل کسی قابل نہیں ہو رہ پاتے، تو یہ چیز تو ختم ہو، اور ہمارے روڈ نیٹ ورک اور ریلوے نیٹ ورک کو ہمیں بہت زیادہ میرے حساب سے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس وقت بھی یہ وار ختم ہو تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے. اٹس ناٹ اونلی جسٹ ون وار، لیکن کمیونیکیشن تو ڈیفینیٹلی کسی بھی کنٹری کی ایک بیک بون ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ ایک شخص جو جب کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، باہر نکلتا ہی نہیں ہے اپنی دنیا سے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کیا ڈیولپمنٹ کہاں کہاں ہو رہی ہے. تو میرے حساب سے اس کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا، بینگ اے سول انجینئر جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اسی طرح دوسرے لوگ جو ہے اپنے فیلڈ کے مطابق آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں. جی بالکل. بظاہر پورا پاکستان کر رہا ہے. جی بالکل. جب اتنی آوازیں اور اتنے اوپینین اور اتنی ایکسپرٹیز آ جاتی ہے جی بالکل ان ٹرمس آف اوپینین، تو ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے پالیسی میکرز پہ، ڈیسیشن میکرز پہ، جی بالکل کہ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کیا سمجھتے ہیں کافی ہے پریشر پاکستان کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کا کہ وہ گورنمنٹ کو ہلانے جلانے میں کامیاب ہو؟ ڈو یو سی اینی انڈیکیٹرس؟ لیکن دیکھیں یہ چیز تو ساری دنیا میں ہی ہوتی ہے. مطلب پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو. مطلب ایک درخت کاٹنے کے اوپر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ درخت نہیں کٹتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی چیزیں ہیں یہاں کے اوپر. اتنے بڑے ادارے اگر کسی چیز کے اوپر ایمفسائز کر رہے ہیں تو میرے حساب سے پالیسی میکرز ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے میرے حساب سے. You are hopeful, huh? Pretty hopeful. ہم تو پاکستان میں ہی رہے ہیں اور پاکستان کے ہی ہیں، اور ہمیں تو بڑی امید ہے پاکستان سے. اچھا، ایک اور چیز کنیکٹڈ چیز ہے جس ویری امپورٹنٹ، وہ یہ کہ جہاں یہ جنگ ہے اور فاسل فیولز ہم استعمال کرتے ہیں اتنا سارا، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے. جی بالکل. ون آف یور مین ایریا آف انٹرسٹ. جی بالکل. اور جنگ جو ہے اس میں جتنی موومنٹ ہے، جتنا ایکشن ہے، وہ تو پھر 4 5 8 سال میں جو کچھ ہم لوگ
تھوڑا بہت گین کر رہے ہوتے ہیں, ایک جنگ آپ کو ہاں نیگیٹیوز میں لے جاتی ہے. وہ صرف دیکھیں اٹس ناٹ اونلی دا کلائمیٹ چینج, اٹس دا اکانومی وار, اٹس ایوری تھنگ. آپ کی جیسے ہی ایک وار ہوتی ہے ایک ملک 100 سال پیچھے چلا جاتا ہے. اٹس ناٹ اونلی دا کلائمیٹ چینج, ہر چیز کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے, ہر لوگوں کی کانفیڈنس کے امپیکٹ ہوتا ہے, لوگوں کی انویسٹمنٹ کرنے میں امپیکٹ کرتے ہیں, اکانومی اس ملک کی ڈاؤن ہوتی ہے, ہر چیز پہ امپیکٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ اونلی دا کلائمیٹ چینج تو ویسا ہی ہو رہا ہے, اٹس ناٹ جسٹ دا وار ریلیٹڈ اونلی, وار ریلیٹڈ بھی ہے لیکن اٹس ناٹ جسٹ اونلی دا وار ریلیٹڈ کلائمیٹ چینج, ادر فیکٹرز آر آلسو دیئر. تو یہ تو وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ایک وار ہونا کسی چیز کبھی بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے, کسی ملک کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. یہ تو 100 سال پیچھے چلا جاتا ہے ملک ایک دم سے نا. تو یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہے, وار اور وار کتنی ڈینجرس ہے جس طرح آپ بتا رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کا بھی ایک پورا ایک پریشر آپ کے پاس موجود ہے. تو ہمارے پاس ایک سے زیادہ فیکٹرز موجود ہیں ٹو موو ٹو دی سیلف ریلائنس, رائٹ؟ جی بالکل, اس طرح ہی ہونا تو زیادہ امید کی جا سکتی ہے. بالکل بالکل.